مسئلہ تنقید نہیں ہے اور سوال کا مقصد بھی کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ شبیہات کا تصور بڑا عام ہے مسلمانوں میں اور اہل تشیع کمیونٹی میں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شبیہات کا اتنا احترام ہے تو ذات شخصیات کا احترام تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اصل میں تصور کیا ہے شبیہات کے پیچھے جو بناتے ہیں؟ کیونکہ ہندو کمیونٹی کے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ وہی تو ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں گائے نکلتی ہے، تمہارے یہاں گھوڑا نکلتا ہے، جانور کی اقسام کا فرق ہے۔ صحیح، پوجا تو تم لوگ بھی کر رہے ہو اور گھوڑے کی پوجا کر رہے ہو، اس کے نیچے سے گزر رہے ہو، اگر تم ہمیں گاؤ متر کہتے ہو تو ہم فلاں فلاں فلاں، یعنی اگر تنقید وہ کر رہے ہیں تو وہ شبیہات پہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام کا بڑا خاص حصہ ہے اور ایسا واجب حصہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اچھا، اس جواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ آیا شبیہات کا تصور اسلام میں کیا ہے یہ، اور دوسرا ہندوؤں والا اعتراض، وہ بھی یاد کروائیے گا۔ یہ ممبر ہے ہمارے سامنے، آپ اس ممبر پہ ہر ارے گرے کو بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کا ایک احترام ہے۔ کیوں احترام ہے؟ کیونکہ اس کو نسبت حاصل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ تو 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1400 نام سے منسوب کیا ہے۔ آپ کسی بھی شے کو منسوب کر دیں گے رسول اللہ کے نام سے؟ ان کی یاد میں۔ کیوں ان کی یاد میں؟ رسول اللہ، یہ اسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، شبیہ ممبر رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممبر صرف شیعوں کی مسجدوں میں تھوڑی ہوتا ہے، یہ ممبر تو تمام مسلمانوں کی مساجد میں ہوتا ہے۔ مجالس کو چھوڑیے، ابھی مساجد کی بات کرو، ممبر ہے یا نہیں؟ تو یہ ممبر یہاں کے کارپینٹر نے بنایا، لیکن جناب اس کو بڑی مقدس جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ شبیہ ممبر رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے اندر سے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ شبیہ ہوتی ہے اسلام میں۔ یہ جو دمبا قربانی کے موقع پہ، عید قربان پہ ہم ذبح کرتے ہیں، یہ وہی دمبا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ نہیں، اس کی نقل ہے۔ اس کی نقل ہے۔ نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں بھائی۔ ہم احترام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں شبیہات کا تصور ہے۔ بالکل ہے، مان گیا۔ مگر پوجا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ پوجا نہیں ہے، پوجا نہیں ہے۔ ممبر کی میں پوجا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، بالکل نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، شبیہات کا کانسیپٹ جواز کی حد تک ہے، اوکے، وجوب کی حد تک نہیں ہے، جواز، جائز ہے شبیہ بنانا۔ آیا اس شبیہ سے محبت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیجیے، محبت تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی سے بھی نہیں کر سکتے، انہی سے کر سکتے ہیں جن سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ میں عام عرف میں بات کر رہا ہوں، رومانوی زندگی میں کسی سے بھی محبت ہو جائے۔ مانوی زندگی میں، ہاں، روحانی طور پہ دیکھیے، محبت بذات خود اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے جن شخصیات سے محبت کا حکم دیا یا جن چیزوں سے محبت کا حکم دیا، اگر آپ ان سے محبت کریں گے تو یہ محبت عبادت بن جائے گی۔ اور اگر آپ شبیہ سے محبت کریں اس بنا پر کہ یہ شبیہ آپ کو اس محبت کی جانب لے کر جاتی ہے جس محبت کا خدا نے حکم دیا، تو اس شبیہ سے محبت کرنا بھی بے مقصد نہیں ہے بلکہ قابل اجر ہے۔ اس ممبر سے آپ محبت کریں، اس کا آپ احترام کریں، کیونکہ اس کو نسبت ہے، یہ شبیہ ہے اس ممبر کی۔ آپ اس ممبر پہ جاتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کا ممبر یاد آتا ہے، آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس ممبر پہ کہ جو بات میں بیٹھک میں کر سکتا ہوں وہ ممبر پہ نہیں کر سکتا، یہ ذمہ دار جگہ ہے۔ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اچھا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ظاہر ہے بالکل، ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں تمام مسلمان رسول اللہ کی نالین مبارک کی شبیہ اپنے امامے پہ لگاتے ہیں، بالکل سر پہ سجاتے ہیں تاج بنا کے۔ ہاں، اب اس کا احترام ضروری ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ مسح ہونے والی نالین کی شبیہ ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں، جو اس نالین کا احترام نہیں کرتے نا، جو شبیہات کے بالکل سرے سے منکر ہے، وہ بھی شبیہات کے قائل ہیں، یعنی منکر ہے پھر بھی قائل ہیں۔ ان سے پوچھئے مولوی صاحبان سے کہ جو آپ کے سروں پہ امامہ ہے، یہ امامہ اس کا احترام کیوں کرتے ہو؟ یہ اس امامے کی شبیہ کے طور پہ سر پہ سجاتے ہیں جو امامہ رسول اللہ کے سر پر تھا۔ جی رسول اللہ کے امامے کا یہ رنگ تھا، یہ کلر تھا، اسی میں الجھے ہوئے ہیں آج تک۔ یہ شبیہ، اس کو اس کی شبیہ سمجھتے ہیں تو رنگوں میں بحث ہوتی ہے نا۔ تو آپ شبیہ کو سر پہ رکھتے ہیں، شبیہ کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں شبیہ بنانا جائز نہیں ہے۔ کاہے کی منطق ہے بھائی؟ اسلام میں شبیہ کا تصور بالکل ہے، جائز ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ہندوؤں کی بات کی، بالکل سوال بنتا ہے، ہندوؤں نے بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے اور ان کو پوجنے لگے، اور شیعہ حضرات بھی تو یہی کرتے ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں، ان کے آگے احترام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہندوؤں کی عقیدت میں اور ہماری عقیدت میں فرق ہے، ان کے احترام میں اور ہمارے احترام میں فرق ہے۔ ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔
عقیدت الگ چیز ہے، صحیح. حقیقت الگ چیز ہے. اسلام عقیدت کا مذہب ہے، اسلام عقیدت سے خالی نہیں، مگر اس عقیدت کا جو حقیقت کے ساتھ ہو. اسلام ایسی عقیدت کا قائل نہیں ہے جو بدون حقیقت ہو. ہندوؤں کو بتوں سے عقیدت ہے، گائے سے عقیدت ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بھائی وہ گائے کو پوج رہے ہیں، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ بنا کر پوج رہے ہیں. کوئی شیعہ مجھے دکھائیے جو اس نظریے سے علم کے سامنے جائے کہ میں علم کی عبادت کرنے لگا. نہیں، ایسا نہیں کرتے. نہیں کرتے. علم کا احترام ہے، عبادت نہیں ہے. ہمارا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ، بس کلیئر ٹو دی پوائنٹ. علی ولی اللہ بھی نہیں ہے. بنیادی کلمہ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. پہلے اللہ کا تو کلمہ بتا رہا ہوں نا، یہ کلمہ تو ہے نا، کلمہ ہے بنیادی کلمہ، یعنی اس کلمے میں بھی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جس کا ذکر پہلے ہے. علی اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ جس کا ذکر پہلے ہے. تو علی کو ولی ماننے سے پہلے ہمارا یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری شبیہات کو ہندوؤں کی شبیہات سے ملانا انتہائی غیر منطقی اور انتہائی جاہلانہ استدلال ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا.